اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ امام غزالی اپنی کیمیہ شہادت کتاب میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث لائے ہیں کہ جیسے اگر کوئی بندہ مریض ہو، بیمار ہو، سفر میں ہو، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اپنی طرف سے فدیہ دیتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ہر مومن کو کہا جائے گا کہ اپنی طرف سے ایک ایک کافر کو جہنم میں ڈال دو، یہ تمہارے دوزخ سے آزادی کا فدیہ ہے۔ یعنی ہر ایک مومن اپنی طرف سے ایک کافر کو پکڑے گا اور دوزخ میں ڈال دے گا، یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ اب اتنی اچھی بات، اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی ہم رسول اللہ کے احکامات کو نہ مانیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلیں، تو یہ پھر دوستو میری اور آپ کی کمزوری ہے۔ دین کی یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ماہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے بہت سارے دوست انگزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہیں۔ سوچا آج ان کے لیے ایک وظیفہ ڈال دوں، وظیفہ بھی وہ بڑا پاورفل ہوگا اور اتنا لمبا چوڑا بھی نہیں ہوگا۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اب آ جاتے ہیں کہ موجودہ دور کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے ڈپریشن، انگزائٹی۔ یہ ہوتی کیوں ہے؟ کچھ ہماری غلطیاں ہیں، کچھ نہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری کو ہم خود ہی پالتے ہیں اور پھر کئی مہینے کام نہیں کرتے اور بستر پہ پڑے رہتے ہیں۔ میں آج آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا کیا ہوا وظیفہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنا بند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی لاحق ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز نازل کی وہ عین قرآن کا حصہ بن گئی۔ وہ ہے سورۃ والضحیٰ، 30ویں پارے میں، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ اگر زیر زبر کی غلطی ہو گئی دوستوں سے معافی چاہوں گا کہ کچھ دانتوں کا مسئلہ ہے، صحیح طریقے سے زبان اس طریقے سے نہیں الٹتی جیسے کہ الٹنی چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جو ہر طرح کی انگزائٹی، ڈپریشن انسان سے دور کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر صبح و شام اس کو 11 مرتبہ پڑھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کی جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے 4 نام، یا سلام یا مومن یا مہیمن یا اللہ، یا سلام یا مومن یا مہیمن یا اللہ، ان کی تسبیح کم سے کم 3 تو صبح، 3 تسبیح شام کو، 11 مرتبہ صبح جس کو زیادہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، 11 مرتبہ وہ سورۃ والضحیٰ پڑھے اور ساتھ یہ 3 تسبیح کرے اسماء الہیہ کی، اور ایسے ہی شام کو پڑھے اور اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو نارمل ہے، کم ہے، وہ 1 دفعہ پڑھ کر پیے۔ تو دوستو یہ بڑا خاص وظیفہ ہے ڈپریشن سے نکلنے کا، پریشانیوں سے نکلنے کا۔ اس کے اور بھی بڑے فوائد ہیں، بے انتہا فوائد ہیں۔ یہ تو کرنے والے کے اوپر ہے وہ کتنا کرتا ہے کتنا نہیں کرتا۔ جو بندہ جتنی زیادہ دل جمی سے کام کرے گا
اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ میرا تو یقین کامل ہے کہ میں خود ڈپریشن کا شکار ہوا تو اسی صورت نے اور انہی اسما نے مجھے نکالا۔ کل جو ہے اگلی ویڈیو میں دوستوں کی نظر ایک سورۃ مزمل شریف کا خاص اور خاص زکوٰۃ دینے کا طریقہ جس کو زکوٰۃ اکبر کہتے ہیں وہ ادا کرنے کا طریقہ بتلاؤں گا۔ میرا اللہ کی بارگاہ میں اتنا کامل یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ زکوٰۃ ادا کر لے تو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی معاملے میں وہ فیل نہیں ہوگا، خواہ وہ معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ ڈپریشن کے لیے آپ کو بتا دیا، اور دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو دوست بھی ان میرے بتائے ہوئے وظائف سے فائدہ اٹھائے وہ حضور کے امت کے لیے بھی دعا کرے، مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی دعا کرے۔ اپنے لیے تو اس نے کرنی ہے، لیکن افضل ترین دعا وہی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے کی جائے، ان کی پیٹھ پیچھے کی جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط المستقیم کے راستے پر چلائے، جو اس کے دوست ہیں ان سے ہماری ملاقات کرا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔